خلیل نابلس اور بیر زیت کی یونیورسٹیاں اور غزہ کی اسلامی یونیورسٹی فلسطینی مسلم طلبہ کے ذریعے اپنا پیغام کو عوام تک پہنچانے کے اہم پلیٹ فارم تھے۔ مساجد کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان کو تعلیم و تربیت کے مراکز میں تبدیل کر دیا گیا۔ فلسطین میں جہادی تحریکوں کا آغاز۔ تحریک جہاد اسلامی۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نظریاتی طور پر تو مصر کے اخوان المسلمون سے ضرور متاثر تھی، لیکن تنظیمی اعتبار سے اس کی پابند نہیں تھی۔ یہ پہلی ایسی تحریک تھی جس نے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کا مسلح طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے صدر شیخ یعقوب قریشی کا تحریک فتح کے ساتھ گہرے روابط تھے۔ شیخ قریشی نے 1977 سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اسی دوران آپ کو قید کیا گیا اور 1969 میں اردن جلا وطن کر دیا گیا۔ قدس میں جہاد کے حامی شیخ محمد ابو بطیر بھی تھے، جو تحریک فتح سے بھی منسلک تھے۔ مسجد اقصی کے امام شیخ اسد بیوز تمیمی بھی یہودیوں کے خلاف جہاد کے زبردست حامی تھے اور اس طرح کی فکر کے اصل محرک تھے۔ 1948 کے بعد 1949 میں مقبوضہ فلسطین میں ایک بار پھر جہاد کی تازہ لہر دوڑ گئی۔ شیخ عبداللہ نمر درویش نے اسوۃ الجہاد کے نام سے ایک تنظیم تشکیل دی اور اس جہادی تحریک کے اثرات بہت ہی جلد پورے علاقے میں پھیل گئے اور غزہ کی تحریک جہاد اسلامی بھی اس کی بازگشت کی، باوجود کہ دونوں تحریکوں کے درمیان کوئی تنظیمی تعلق نہیں تھا۔ 1980 کو رسمی طور پر فلسطین میں تحریک جہاد اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ ڈاکٹر فتحی شقاقی اور عبدالعزیز اودا اس تحریک کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ فتحی شقاقی کا تعلق غزہ سے تھا۔ آپ نے بیر زیت یونیورسٹی کے شعبہ ریاضیات میں اپنی تعلیمی استعداد پوری کی۔ اس کے بعد زقازیق یونیورسٹی کے میڈیکل کالج سے منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد قدس کے مطلع اسپتال اور غزہ کے اسپتال میں ڈاکٹر کی حیثیت سے پریکٹس بھی کی۔ بعد ازاں شقاشقی کو قید کیا گیا اور اگست 1988 کو ملک بدر بھی کیا گیا۔ شقاشقی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے جمال عبد الناصر کے حامی تھے، پھر وہ اخوان المسلمون میں شامل ہو گئے اور پھر ان سے بعض اختلافات کی وجہ سے 1975 میں ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1979 میں تحریک جہاد اسلامی کی مناسبت سے ایک کتاب الخمینی العلل الاسلامی والبدیل کے عنوان سے لکھی۔ عبدالعزیز اودا کی تعلیم دینی تھی۔ آپ نے شرعی علوم میں مہارت پیدا کرنے کے بعد غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں 1981 سے لیکچرر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا۔ آپ ابتدا میں تحریک اخوان میں شامل تھے، پھر آپ اس سے الگ ہو گئے۔ 1984 کو اسرائیل میں آپ کو قید کیا گیا۔ شقاقی اس تحریک کی فکری اور عسکری امور کے ذمہ دار تھے، جبکہ عبدالعزیز اودا اس تحریک کے روحانی لیڈر تھے۔ ایک پرکشش شخصیت کے مالک تھے اور آپ کو خطابت میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ تحریک جہاد اسلامی کے نظریات۔ تحریکی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اخوان المسلمون کی ایک شاخ تھی۔ اس کے افکار و نظریات خالص اسلامی اصولوں سے ماخوذ تھے اور اخوان المسلمون کی بنیادی فکر کے مطابق تھے۔ اگر اس تحریک کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کے قائدین اور متبعین دونوں ہی 3 مشہور اسلامی شخصیات سے متاثر تھے۔ حسن البنا کو جدید اسلامی تحریکات کا قائد سمجھتے تھے۔ انہوں نے جہاد کے اسلامی تصور کو سمجھنے کے لیے سید قطب کی تحریروں اور بالخصوص معالم فی الطریق سے رہنمائی حاصل کی، جس میں سید قطب موجودہ دور میں بڑی صراحت کے ساتھ ایک ایسے جدید طریقہ کار کو اپنانے پر زور دیتے ہیں جو تحریک اخوان کی ابتدائی پالیسی سے الگ تھا۔ تیسری اہم شخصیت شیخ عز الدین قسام کی تھی، جو فرانسیسی سامراج سے لڑتے ہوئے شام سے بھاگ کر حیفا میں پناہ لے گئے، جہاں وہ جامع استقلال میں امام اور باعث تھے، اور آپ نے ایک جہادی تنظیم بھی تشکیل دی۔ آپ نے ابتدا سے ہی برطانوی سامراج اور فلسطین میں یہودی نوآبادیات کے خلاف جہاد کی دعوت دی۔ تحریک جہاد سے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ قسام کی تحریک اور تحریک جہاد میں بہت حد تک مشابہت ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس تحریک نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں سے اس دور میں فلسطین کے روایتی قائدین کو پریشانی میں ڈال دیا تھا، اور تحریک جہاد اسلامی نے عملاً وہی کچھ کیا جو اخوان المسلمون مغربی کنارے اور غزہ کے علاقوں میں انجام دے رہی تھی۔ 1935 کے دوران یابد کی پہاڑیوں میں قسام کی انقلابی تحریک اور ان کی شہادت نے فلسطینی عوام میں جہاد کے جذبے کو ابھار دیا، جس کے نتیجے میں 1936 سے 1939 تک فلسطینی عوام میں یہودیوں کے خلاف مسلح کشمکش کو جاری رکھا۔
ٹھیک اسی طرح تحریک جہاد اسلامی کی جرأت آمیز مارکہ آرائیوں نے بھی فلسطینی عوام میں ایک بار پھر جوش و جذبے کو زندہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دسمبر 1987 کو تحریک انتفاضہ کا ظہور ہوا، اور اس کے ذریعے اخوان المسلمون نے یہ سبق دیا کہ وہ اس طرح کی مارکہ آرائیوں میں حصہ لیں جن میں ان کے نوجوانوں کا جانی نقصان کم سے کم ہو۔ دوسری طرف تحریک جہاد اسلامی ایران کے اسلامی انقلاب سے بھی متاثر ہوئی۔ یہ انقلاب ان کے لیے فکری و عملی دونوں ہی سطح پر محرک ثابت ہوا۔ تحریک جہاد کے بانیوں نے شروع ہی میں امام خمینی کی تعلیمات کا پوری طرح مطالعہ کرنے اور ان کو اپنانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے آپ کی ذات میں صرف ایران کے اسلامی انقلاب کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جگہ کے اسلامی انقلاب کے لیے متاثر کن قائد کو محسوس کیا، اور آپ کو اسلامی انقلاب کے لیے ایک علامت اور محرک جانا۔ تحریک جہاد فکری اعتبار سے محمد عبدالسلام فرج، آپ مصر میں تحریک جہاد اسلامی کے بانیوں میں سے تھے اور سادات کو قتل کرنے کا حکم صادر کرنے کے آپ ہی ذمہ دار تھے۔ ان کی کتاب الفریضۃ الغائبہ سے بھی متاثر ہوئی۔ اس کتاب نے نوجوانوں کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کتاب نے نوجوانوں کے اندر خود سپردگی کے مقابلے میں خود اعتمادی، ذلت کے مقابلے میں عزت، رذالت کے مقابلے میں شرافت اور عاجزی کے مقابلے میں قوت و ہمت کے جذبے کو فروغ دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ تحریک جہاد اسلامی کے کارکنوں کے مطابق جنوبی لبنان سے جن لوگوں نے اسرائیل کو نکال باہر کیا وہ مسلمان ہی تھے، اور آج صہیونی وجود کا پوری طرح مقابلہ آرائی اسلامی عقیدے کو اپنا کر اور قومی جنگ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ شقاقی نے اپنی کتاب الخمینی الحل الاسلامی والبدیل میں خمینی کے اس فتوے کو نقل کیا ہے کہ صہیونی وجود کو ختم کرنے کی کوشش ایک دینی فریضہ ہے۔ تحریک جہاد اسلامی کے روحانی قائد عبدالعزیز عودہ کے مطابق موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جدید مغرب کا چیلنج ہے۔ آج مسلمانوں کے سامنے کچھ تو بنیادی مقاصد ہیں اور کچھ ذیلی مقاصد ہیں۔ بنیادی مقاصد میں انتہائی مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اور جزئی مقصد میں اس دنیا میں اسلامی بیداری کو قائم کرنا ہے، اور ذیلی مقاصد کے تحت جدید مغرب کے چیلنج کا سامنا کرنا، اس سرزمین میں اسلامی مملکت کو قائم کرنا اور اسلام کی سیاسی حکمرانی کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ تمام مسائل کا اسلام ہی واحد اور حتمی حل ہے۔ اخوان المسلمون نے ہدایت کا راستہ ایمان و عقائد کی درستی اختیار کیا اور جہاد کے راستے کو نہیں اپنایا، جبکہ وطنی تحریک نے جہاد کے راستے کو اختیار کیا اور ہدایت کے راستے سے دور ہو گئے۔ جبکہ تحریک جہاد اسلامی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے جہاد اور ہدایت دونوں ہی راستوں کو اختیار کیا۔ جہاں تک فلسطین کے تناظر میں جہاد کا تعلق ہے تو اس نظریے کے تحت جہاد دین اور وطنیت دونوں کے درمیان مشترک نظر آتا ہے، جس کا مقصد فلسطین میں اسلامی مملکت کا قیام ہے، اور اس اعتبار سے صہیونی طاقتوں کی تباہی و بربادی بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے۔ فلسطین میں جہاد کی حکمت عملی۔ تحریک جہاد اسلامی نے مسئلہ فلسطین کو مرکزی اہمیت دی۔ شیخ عودہ کہتے ہیں، میں ایک فلسطینی مسلم ہوں اور فلسطین کو عالم اسلام کا سب سے اہم ملک سمجھتا ہوں، اور میں یہاں اسلامی مملکت کے قیام کا متمنی ہوں۔ اس تحریک نے مسئلہ فلسطین کو ایک عام اسلامی مسئلے کی حیثیت سے دیکھا، نہ کہ ایک قومی اور وطنی مسئلے کی حیثیت سے، اور اس کا ماننا تھا کہ اس مسئلے کا حل عوامی اسلامی جنگ آزادی کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس میں یہودیوں کو تباہ و برباد کر کے فلسطین میں اسلامی مملکت قائم کر دی جائے۔ تحریک جہاد اسلامی کا خیال ہے کہ یہودیوں نے جب فلسطین میں اسرائیلی سلطنت قائم کرنے کی غرض سے قدم رکھا تو اس کے پیچھے ان کا مذہبی عقیدہ محرک تھا کہ ان کو اپنے اس وطن کو دوبارہ حاصل کرنا ہے جو قدیم زمانے سے اسرائیل کے خدا نے ان کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ان کے بالمقابل فلسطین کے عرب باشندے ہیں جن کی تنظیموں نے فلسطین سے کسی طرح کا مذہبی، تاریخی یا حقیقی رشتہ نہیں جوڑا ہے، اور 13ویں صدی پرانے تاریخی و تہذیبی رشتے سے ان کو کاٹ دیا ہے۔ اور پھر گزشتہ 50 سال کے درمیان ان تنظیموں نے فلسطینی عوام کو فکری انتشار اور جلا وطنی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا۔ تحریک جہاد اسلامی مسلح کشمکش کو سیاسی حکمت عملی کے طور سے اپنانے پر یقین رکھتی ہے،
اور فلسطین میں اسلامی مملکت کے قیام کے بغیر وہ اسلامی شریعت کے عملی نفاذ کے اصول کو اختیار نہیں کرے گی۔ اسلامی فلسطین سے قبل ایک آزاد فلسطین کا ہونا ضروری ہے۔ تحریک جہاد نے اپنی اس حکمت عملی کے پیش نظر بہت ساری جرأت آمیز عسکری کارنامے انجام دیے، جن میں 15 اکتوبر 1986 کو مغاربہ کی کارروائی بھی شامل ہے۔ اس تحریک کا تنظیم آزادی فلسطین سے تعلق کی نوعیت کچھ مبہم سی ہے۔ اسی طرح تنظیم کا ایرانی انقلاب سے متعلق موقف بھی کچھ واضح نہیں ہے، گو کہ ابتدا میں اس نے ایرانی انقلاب کی زبردست حمایت کی، لیکن بہت ہی جلد اس نے ایرانی انقلاب سے متعلق نہایت سخت موقف اختیار کر لیا۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک جہاد اسلامی اور تحریک فتح کے درمیان گہرے روابط تھے، اور کسی حد تک تنظیم آزادی فلسطین کے صدر سے بھی اس کے مراسم تھے، اور تنظیم آزادی فلسطین تحریک حماس کے مقابلے تحریک جہاد پر زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ یاسر عرفات نے بارہا اس امر کا اعلان کیا کہ تحریک جہاد اسلامی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ایک دینی تنظیم ہے جو تحریک فتح کے تابع ہے۔ دسمبر 1987 کی تحریک انتفاضہ دراصل ایک عوامی تحریک ہے جو مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں شروع ہوئی۔ اس تحریک میں بوڑھے، بچے، جوان، مرد اور عورت غرضے کے ملت کے ہر طبقے نے شرکت کی۔ اس عوامی تحریک کے دوران ان کا واحد اسلحہ پتھر تھا، جسے وہ ہر طرح کے جدید ہتھیار سے مسلح اسرائیلی فوجوں پر پھینکا کرتے تھے۔ مسئلہ فلسطین سے متعلق تمام ہی تنظیموں نے اس تحریک انتفاضہ کا ساتھ دیا۔ تنظیم آزادی فلسطین، تحریک جہاد اسلامی اور اسلامی تنظیم حماس نے بھی اس تحریک کا ساتھ دیا۔ انتفاضہ 1948 کے بعد اسرائیل کے خلاف سب سے اہم فلسطینی تحریک ہے۔ مناسب ہے کہ ہم ذرا اس تحریک کا تفصیل سے جائزہ لے لیں۔ تنظیم حماس انتفاضہ کی تحریک کے ساتھ ہی دسمبر 1986 میں ہی اس تنظیم کا وجود بھی عمل میں آیا۔ حماس کے دستور میں یہ بات درج ہے کہ یہ اخوان المسلمون کی عسکری شاخ ہے۔ ہم یہاں حماس دستور کی بعض اہم دفعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دفعہ نمبر 2، تحریک حماس فلسطین کے اخوان المسلمون کی ایک شاخ ہے۔ تحریک اخوان ایک عالمی تنظیم ہے اور دور جدید کی سب سے بڑی اور منظم تحریک اسلامی ہے۔ دفعہ نمبر 3، بنیادی طور پر حماس میں ایسے مسلمان شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ دفعہ نمبر 4، حماس کے دروازے ہر ایسے مسلم بھائی کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو اپنے واجبات و فرائض کی ادائیگی کے لیے اس میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے اور اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ دفعہ نمبر 6، تحریک حماس فلسطین کی ایک ممتاز تحریک ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی و کارساز اور اسلام کو دستور حیات کے طور پر اپنایا ہے۔ دفعہ نمبر 7، یہ تحریک صہیونی قوتوں کے خلاف جہاد کرنے والی تنظیموں کی ایک کڑی ہے جس نے شہید عز الدین قسام کے راستے کو اپنایا ہے۔ اس کا فلسطین کی جہادی تحریکوں سے تعلق ہے اور 1948 اور 1967 کے دوران اخوانی مجاہدین کے جنگی کارناموں سے متاثر ہے۔ دفعہ نمبر 8، اس تحریک کا شعار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قائد ہیں، قرآن ہمارا دستور ہے، جہاد ہمارا طریقہ کار ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہماری دلی تمنا ہے۔ دفعہ نمبر 9، اس کا بنیادی مقصد باطل سے نبرد آزمائی اور اسے مقہور و مغلوب کرنا ہے تاکہ حق کا بول بالا ہو اور اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ دفعہ نمبر 11، حماس اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وطنیت دینی عقیدے کا ایک حصہ ہے، گو کہ وطنیات کی مختلف شکلوں کا تعلق مادی، انسانی اور صوبائی حد بندی سے ہے، لیکن حماس کی وطنیت میں ان تمام چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بھی دخل ہے جو اس وطنیت کو روحانی اور مذہبی شکل دیتی ہے۔ دفعہ نمبر 13، مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے ضمن میں تحریک حماس پرامن طریقوں اور بین الاقوامی اداروں کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تاہم اسے اس بات کا یقین ہے کہ جہاد کے علاوہ مسئلہ فلسطین کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ دفعہ نمبر 23، تحریک حماس دیگر تمام اسلامی تنظیموں کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر بعض امور میں اس کا ان سے اختلاف ہے تو بیشتر معاملات میں ان سے اتفاق بھی ہے۔ دفعہ نمبر 24، تحریک حماس کسی فرد یا جماعت پر طعن و تنقید کو درست نہیں سمجھتی اور اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دفعہ نمبر 25،
فلسطین میں کام کر رہی دیگر وطنی تحریکوں کو حماس قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور بعض حالات میں ان کے ساتھ تعاون کے لیے بھی تیار ہے، جب تک کہ وہ اپنی زمام مشرق کے اشتراکی اور مغرب کی عیسائی قوتوں کے ہاتھ میں نہ دے دیں۔ تحریک حماس کو یقین ہے کہ تمام وطنی تحریکات کی کچھ ایسی بنیادی اصول ہیں اور یہ وطنی تحریکات اس صورت میں مثبت رول ادا کر سکتی ہیں جبکہ ان کے قول و عمل میں یکسانیت، حال اور مستقبل میں تال میل ہو، اور یہ تفرقہ و انتشار کی بجائے وحدت و اتفاق کے لیے کام کریں۔ دفعہ نمبر 27۔ تنظیم آزادی فلسطین تحریک حماس کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا ملک ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے اور ہمارا دشمن بھی مشترک ہے۔ حالات کے پیش نظر تنظیم آزادی فلسطین نے سیکولر حکومت کے نظریے کو اختیار کیا جو دینی فکر کے منافی ہے اور ہمارے نظریات سے بھی الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنظیم آزادی فلسطین کی کاوشوں کو سراہنے کے باوجود ہم اس سے الگ ہی ہیں، کیونکہ ہم اسلامی فلسطین کی بجائے سیکولر فلسطین کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں، اور جس روز تنظیم آزادی فلسطین اسلام کو مکمل نظام حیات کی حیثیت سے اختیار کرے گی تو ہم اس کے سپاہی بن جائیں گے اور مشن کی تکمیل تک اس کا ساتھ دیں گے۔ تنظیم آزادی کے متعلق تحریک حماس کا وہی موقف ہے جو بیٹے کا اپنے باپ سے، بھائی کا اپنے بھائی سے اور دوست کا اپنے دوست سے ہوتا ہے۔ دفعہ نمبر 28۔ حماس نے اسرائیل سے ملے ہوئے عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرحدوں کو مجاہدین کے لیے کھول دیں۔ اسی طرح عرب اور اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مجاہدین کی تحریکوں کی ہر طرح سے مدد کریں۔ فلسطینی اخوان کا موقف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی اخوان المسلمون کی عسکری شاخ کی حیثیت سے تحریک حماس کا قیام ہوا تاکہ غاصب اسرائیلی فوجوں سے مقابلہ آرائی کی جائے۔ یہ ایک نئی پالیسی تھی جو تحریک اخوان کی سابقہ پالیسی سے یکسر مختلف تھی۔ جب غزہ میں بعض اخوانی رضاکاروں نے ملک کو آزاد کرانے کی غرض سے جہاد کا نعرہ بلند کیا اور اس ضمن میں غزہ میں تحریک اخوان کے قائدین سے اجازت طلب کی، تو اخوانی رہنماؤں نے ان سے درخواست کو مسترد کر دیا اور تحریک فتح کے خلاف معاندانہ پالیسی اختیار کی۔ اخوان کی اس پالیسی کا مستقبل کی جہادی سرگرمیوں اور خود تحریک فتح کے مستقبل پر برے اثرات مرتب ہوئے۔ سن 1968 میں مختلف اسلامی ممالک سے اسلام پسند نوجوان اردن میں جمع ہوئے اور فتح کے بینر کے تحت یہاں شیوخ فوجی کیمپ قائم کیا۔ یہ بہت ممکن تھا کہ اس فوجی کیمپ میں پوری دنیا سے مسلم نوجوان کثیر تعداد میں جمع ہو جاتے، لیکن فلسطین کے اخوان المسلمون اس اقدام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ناکام بنانے کی کوشش کی۔ فلسطینی اخوان کے نقطہ نظر کا خلاصہ یہ تھا کہ صرف ملک کو آزاد کرانا ہی ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں اسلامی مملکت کا قیام زیادہ اہم ہے، جس کے لیے فلسطین آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ فلسطینی اخوان کا موقف پوری دنیا میں موجود تحریک اخوان المسلمون کی پالیسیوں سے مختلف ہے۔ اخوان المسلمون فلسطین کو اسلامی مملکت تصور کرتے ہیں اور اس میں کسی مصالحت کے قائل نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے آزادی فلسطین کی خاطر جہاد میں اس لیے حصہ لیا تاکہ وہ اس مقدس فریضے کو انجام دینے کے اہل ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ہی اسلامی، عربی، وطنی اور فلسطینی تحریکوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا۔ انسان کسی فرض کی ادائیگی کے لیے مارکہ آرائی کے دوران چھوٹی چھوٹی باتوں اور غیر ضروری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے باوجود اخوان المسلمون اور بالخصوص مصر کے اخوان نے فلسطین میں اپنے جہاد کی بھاری قیمت ادا کی۔ انہوں نے اپنی مرضی اور خواہش سے اس چیلنج کو قبول کیا، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں، اے رب، میں نے تیرے پاس آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ جدید موقف کے اسباب۔ مسئلہ فلسطین سے متعلق فلسطینی اخوان کے جدید موقف اختیار کرنے اور تنظیم حماس کے معرض وجود میں آنے کے اسباب کچھ یوں تھے۔ نمبر 1، پوری دنیا میں اسلامی بیداری کے نتیجے میں فلسطین میں بھی اسلامی بیداری کی لہر پیدا ہوئی۔ نمبر 2 یہ کہ یہودیوں کی دہشت گردی اور بنیاد پرستی میں دن بدن اضافہ ہوا اور ان لوگوں نے جلد از جلد پورے فلسطین کو یہودیت میں تبدیل کرنے کی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، سرایا الجہاد کی یعنی تحریک جہاد اسلامی وغیرہ متعدد اسلامی جہاد کا نعرہ بلند کرنے والی تحریکیں قائم ہوئیں، اور ایسی صورتحال میں اخوان کے سامنے 2 کے علاوہ اور کوئی تیسرا راستہ نہیں تھا کہ یا تو وہ اپنے افکار و نظریات پر قائم رہیں اور اپنے نوجوانوں کو کھو دیں،
اور یا تو وہ بذات خود جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ چنانچہ اس نتیجے میں تنظیم حماس کا قیام عمل میں آیا۔